Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you all know that your school has been closed due to the outbreak of COVID-19, Kent Public School System has restarted online lectures in order to complete your syllabus within time. Now I am going to deliver lecture of education or Mubadiat-e Taaleem for 9th Arts. اسٹوڈنٹس ایجوکیشن یا مبادئات تعلیم کا جو سبجیکٹ ہے یہ آپ اردو لینگویج میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگلش لینگویج میں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو اس کو انگلش لینگویج میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ بک پرچیز کریں گے اور وہ اسٹوڈنٹس جو اس کو اردو لینگویج میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ بک پرچیز کریں گے. ہم فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کریں گے، کانسیپٹ آف ایجوکیشن اور تعلیم کے تصورات. یہ بات طے شدہ ہے کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی معاشرے میں صنعتی تعلیم اور زراعت پر انحصار کرنے والے معاشرے میں زرعی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے. اسی طرح مذہب پر ایمان رکھنے والے معاشروں میں مذہبی تعلیم اور کسی مذہب پر ایمان نہ رکھنے والے معاشروں میں مذہب کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس یہ لائن آپ کو آبجیکٹیو میں MCQs میں بہت دفعہ آ سکتی ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے یا تعلیم کیسا عمل ہے، تو آپ بتائیں گے کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت یعنی معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اور اس کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ معاشرے کو امپروو کرنے کے لیے، سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے، اس میں اچھی چیزیں انٹروڈیوس کرنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکے. اور اسٹوڈنٹس جیسا معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر اسی معاشرے کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. اگر وہ انڈسٹریل سوسائٹی ہے تو وہاں پر انڈسٹری سے ریلیٹڈ ایجوکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے. اگر وہ ایگریکلچرل سوسائٹی ہے تو زراعت یعنی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تعلیم ایجوکیشن دی جاتی ہے. اگر وہ ریلیجیس سوسائٹی ہے یعنی وہاں پر مذہب پر ایمان رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو وہاں پر مذہبی تعلیم یعنی کہ ریلیجیس ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور اگر کسی معاشرے میں مذہب پر ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں تو وہاں پر ایسی تعلیم دی جائے گی جو کہ مذہب کے خلاف ہو. تعلیم کے بارے میں مختلف معاشروں میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، یعنی ہر معاشرے میں جو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہمیشہ سے معاشرے کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کا نظریہ حیات اور ثقافت محفوظ رہے اور آئندہ نسل کو منتقل ہوتی رہے. اب اسٹوڈنٹس یہ لائن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس کے مین فنکشنز بتا رہی ہے کہ ہر معاشرہ جو ہے وہ اپنی جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو کیوں ایجوکیٹ کرتا ہے. وہ اس لیے ایجوکیٹ کرتا ہے تاکہ اس معاشرے کے جو نظریہ حیات ہے اور اس معاشرے کی جو ثقافت ہے وہ محفوظ رہے اور وہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ ٹرانسفر بھی ہوتی رہے. انسان کی اگلی نسل اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق اس میں اصلاح اور ترامیم کرتی رہتی ہے. اب اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ٹریڈیشنز ہیں، بہت ساری جو رسم و رواج ہیں، روایات ہیں، وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل تو ہوتی ہے، لیکن جو اگلی آنے والی نسل ہے یا جو آپ کی نیکسٹ جنریشن ہے وہ اپنی سوچ، فکر، اپنی یعنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس میں کیا چیزیں اچھی ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور کیا چیزیں بری ہیں جو ہمیں ابھی ہی چھوڑ دینی چاہیے اور ان کو آگے نہیں لے کر جانا چاہیے. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز عطا کی ہے، اس تمیز کو استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ بری جو روایات ہیں، رسم و رواج ہیں، عادات ہے، وہ برا کلچر جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اس کے جو اچھے اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو آگے لے کر چلتا ہے. اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اب تک جاری ہے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور اس کے مطابق مستقبل کے معاشرے کی تربیت تعلیم کے اہم فرائض میں شامل ہیں. اب آپ سے یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیم کے اہم فرائض میں کیا شامل ہے، تو آپ یہاں پر بتائیں گے کہ تہذیب و ثقافت کی حفاظت یعنی جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا ٹریڈیشن ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے مطابق مستقبل کے معاشرے کی تربیت
تعلیم کے اہم فرائض میں شامل ہے، یعنی جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہوگی، جو مستقبل میں ان فیوچر جو بھی آپ کی سوسائٹی ہوگی، اس کی تربیت کرنا بھی تعلیم کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ نظریہ حیات اور اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے ہر معاشرہ تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ اس طرح ہر معاشرے کا ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے، یعنی ایجوکیشنل سسٹمز جو ہیں، آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں، وہ اس کام کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے دوسرے معاشروں سے الگ نظام تعلیم وضع کرتا ہے، یعنی ہر معاشرے کے الگ تہذیب و ثقافت ہوتے ہیں اور وہ ان تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے اپنا الگ نظام بناتا ہے۔ اس لیے مادہ پرست، اشتراکی اور ہندو معاشروں کے مقاصد تعلیم اور طریقہ تدریس ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے وہ معاشرے جو کہ مادہ پرست ہیں، اشتراکی ہیں، یا جو ہندو معاشرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو پورا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی کا تعلق اس کی تعلیمی ترقی سے وابستہ ہے۔ جو معاشرے تعلیم میں نمایاں ترقی کرتے ہیں، معاشرتی اور معاشی ترقی میں بھی کوئی دوسرا معاشرہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ معاشی اور تمدنی ترقی تعلیمی ترقی کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ سارا پیراگراف جو ہے یہ آبجیکٹیو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے آپ کو MCQs بھی آ سکتے ہیں، اس سے آپ کو شارٹ کوسچن آنسرس بھی آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چین، جاپان اور ملائیشیا کے معاشروں کی ترقی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جب تعلیمی ترقی ہوتی ہے تو اس معاشرے میں، اس ملک میں، اس سوسائٹی میں معاشی اور تمدنی ترقی بھی ہوتی ہے، اور تعلیمی ترقی کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ معاشی طور پر بھی ترقی ہوتی ہے اور تمدنی طور پر بھی ترقی ہوتی ہے۔ معاشرے میں پیدا ہونے والی معاشرتی تبدیلیاں مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں، یعنی یہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تعلیم کے بدل جانے سے معاشرے میں بھی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ کسی معاشرے کا جیسا نظام میں تعلیم ہوتا ہے ویسا ہی معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے، یعنی آپ جیسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں نا، آپ کو نظام تعلیم بھی ویسا ہی رکھنا پڑے گا۔ جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسی ہی اس کی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، کے مطابق مقاصد تعلیم طے پاتے ہیں۔ سابقہ سوویت یونین میں مقاصد تعلیم طے کرتے وقت اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ اس کے نظام تعلیم سے فارغ ہونے والا شخص اچھا اشتراکی شہری ہو۔ آپ سے یہاں پر بھی بیٹے شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ سابقہ سوویت یونین میں مقاصد تعلیم طے کرتے وقت کس بات پر زور دیا جاتا تھا؟ نصاب تعلیم بھی ایسا مرتب کیا جاتا تھا جو اشتراکی فلسفے کو پھیلانے کا باعث بنے، یعنی یہاں پر ان کا مین ایم کیا تھا؟ اشتراکی شہری بنانا اور اشتراکی فلسفہ جو ہے اس کو پھیلانا۔ یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری معاشروں میں مقاصد تعلیم میں اس بات کا زور دیا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے۔ اب یہاں پر یورپ اور امریکہ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کیسی تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے؟ تعلیم سے فارغ ہونے والے ہر فرد سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ خود کما سکے اور خرچ کر سکے۔ نصاب تعلیم میں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفہ کا پرچار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان معاشرہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے وحی کا سلسلہ قائم کیا جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کائنات کی تخلیق اور نظریہ حیات کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان معاشروں کا نظام تعلیم بھی دوسرے معاشروں سے مختلف ہے۔ اب آپ سے یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں مسلمان معاشرے کا نظام تعلیم جو ہے وہ دوسرے معاشروں سے مختلف ہے، تو آپ اس کا یہ جواب دیں گے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں، یعنی تاریخ کے صفحات جو ہیں وہ پلٹ کر دیکھیں یا تاریخ میں دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے عربوں کی ثقافت کی تشکیل نو کی اور ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایسی تبدیلیاں پیدا کیں کہ وہ قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کسی شمار میں نہ تھی اور اپنی تعلیم اور ثقافت بدل جانے سے صنعت و حرفت، سائنس، معاشیات اور معاشرت میں دنیا کی امام بن گئی۔ ذیل کے صفحات میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ تعلیم کے بارے میں مختلف تصورات کیا ہیں اور تعلیم بذات خود کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس آگے اب آپ جتنا بھی پڑھیں گے اس میں آپ کو ایجوکیشن کے ڈیفرنٹ کانسیپٹس جو ہیں وہ بتائے جائیں گے اور وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر کانسیپٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہے اور تعلیم بذات خود کیا ہے، یعنی ایجوکیشن در حقیقت ہے کیا، ہم کس چیز کو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا۔
جوں جوں روئے زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آئے اور بڑا معاشرہ بنتا گیا۔ علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ مرد جو حالوں میں بیٹھ کر داستانیں اور واقعات سناتے تھے اور گھر کی عورتیں چولہوں کے پاس بیٹھ کر پچھلے قصے اور واقعات سناتی تھیں۔ اس طرح ایک نسل دوسری نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت اور علم منتقل کرتی تھی۔ تو بہت سارا چینج آ چکا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ایسے بن گئے ہیں، ڈیفرنٹ بکس ہم پڑھتے ہیں جس میں ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، معلومات ملتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو لڑکیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ اپنی ماؤں سے تاریخ کو جانتی تھیں، اور جو بیٹے تھے، لڑکے تھے، وہ اپنے والد سے تاریخ کو جانتے تھے۔ یعنی ان کو کہانیوں کی شکل و صورت میں پتہ چلتا تھا کہ پچھلے زمانوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور ہم نے کون سی تہذیب و ثقافت، کون سے رسم و رواج، کون سی روایات ہیں جن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح جب بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے مختلف چیزیں سیکھتی تھیں تو وہ گھر کے کام کاج بھی سیکھتی تھیں، اور بیٹے جو ہیں جب وہ اپنے والد کے ساتھ باہر کام پہ جایا کرتے تھے، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو یا لکڑی کاٹنی ہو یا لوہے کا کام ہو، تو بیٹے جو تھے وہ والد سے وہ کام سیکھتے تھے، اور اس طرح وہ کام نسل در نسل چلتا تھا، اور بیٹیاں جو تھیں وہ گھر داری اور گھریلو کام جو ہے وہ اپنی والدہ سے سیکھتی تھیں، اور وہ کام نسل در نسل چلتے تھے۔ یہ تعلیم تھی۔ آہستہ آہستہ مختلف ادارے وجود میں آتے گئے، کاغذ کی ایجاد سے کتابوں کی چھپائی کا سلسلہ شروع ہوا، دوسرے آلات اور ایجادات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ معاشرے کی ترقی کے ساتھ قومیں اور ملک وجود میں آئے، درسگاہیں اور مدرسے قائم ہوئے، علوم نے ترقی کی، اور ہم آج کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا آج بھی جاری ہے۔ تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوذ ہے۔ اب تعلیم کس زبان کے لفظ سے ماخوذ ہے؟ تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوذ ہے۔ علم کے معنی جاننا، پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا ہے، اور تعلیم کے معنی بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبر دینے کے ہیں۔ اب آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے، تو آپ اس کا یہ آنسر دیں گے اس حد تک کہ بتائی جانے والی بات مخاطب کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے۔ یعنی تعلیم جو ہے وہ عربی کے لفظ علم سے نکلا ہے۔ علم کا کیا مطلب تھا؟ جاننا اور پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا، جبکہ تعلیم کے معنی کیا ہے؟ بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبر دینا، اس حد تک خبر دینا کہ جس کو آپ خبر دے رہے ہیں اچھی طرح اس کے ذہن میں وہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تعلیم محض علم پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرتی تربیت، اخلاق اور کردار کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے۔ بیٹے ایجوکیشن حاصل ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں صرف ڈگری مل جائے۔ ایجوکیشن ہم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کہ ہماری تربیت ہو سکے، ٹھیک ہے، ہم اخلاق اور کردار کی تعمیر کر سکیں۔ انگریزی میں تعلیم کے لفظ کے لیے ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی تربیت دینا، نشوونما کرنا، کسی خاص سمت میں رہنمائی کرنا اور مخفی صلاحیتوں کو جلا دینے کے ہیں۔ یعنی جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو واضح کرنے کے ہیں، ان کو پالش کرنے کے ہیں۔ اس طرح تعلیم یا ایجوکیشن کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کھلی اور چھپی جو صلاحیتیں قدرت نے رکھی ہیں ان کو بروئے کار لانے میں مدد دینا تعلیم یا ایجوکیشن ہے۔ اصطلاحی طور پر تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے معاشرے کے افراد کی تربیت اور نشوونما کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں افراد کو معاشرے کے کامیاب ارکان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس سے تعلیم کا جو مطلب اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں استاد ان کو معلوم کرے اور ان کی تربیت کرے۔ یعنی تعلیم معاشرے کے ارکان کی شخصی تکمیل کا عمل ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی، بچوں کے بڑے بہن بھائیوں کی، ان بچوں کے بڑوں کی اور ان بچوں کے ٹیچرز کی، کہ وہ یہ چیز دیکھیں کہ اس بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے، اور پھر اس کو یہ پتہ چلے کہ اس بچے کی دلچسپیوں کے اکارڈنگ اسے اس کے ٹیلنٹ کو باہر نکالنا ہے جو کہ ابھی چھپا ہوا ہے، اور پھر اس ٹیلنٹ کو پالش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں جو بھی سکلز ہیں ان کو بھانپنا ٹیچر کی اور پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر ان کو پالش کر کے اس بچے کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو، اس سکلز کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے اور کوئی پروڈکٹیو رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے۔
مختلف ماہرین نے تعلیم کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے تعلیم کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ بعض نے تعلیم کو سچائی کی تلاش کا عمل قرار دیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، بعض کے نزدیک تعلیم معاشرے کے ساتھ مطابقت سوشل ایڈجسٹمنٹ پیدا کرنے کا عمل ہے، بعض کی رائے میں تعلیم قوم کے تہذیبی ورثے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے اور قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب یہ ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں جو مختلف لوگوں نے تعلیم کے بارے میں کہی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ ماہرین تعلیم ہیں، یعنی ان کو تعلیم میں مہارت حاصل ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر دیا گیا ہے اس میں اردو میں جو بچے مبادئات تعلیم رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں تک پیج نمبر 2 کے لاسٹ تک جو ہے اس کو زبانی یاد کریں گے، کیونکہ اس کے اندر سے بہت سارے MCQs اور بہت سارے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ بن کر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو اس کو انگریزی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ کانسیپٹ آف ایجوکیشن کا پیج نمبر 5 اور پیج نمبر 6 جو ہے اس کو اچھی طرح زبانی یاد کریں گے۔ سیم وہی باتیں ہیں، بس یہاں پر انگلش میں لکھی ہوئی ہیں اور وہاں پر اردو میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جس میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اس زبان میں آپ اس مضمون کو رکھیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔